لندن، وہاں پہ ہوا ہے ریفرینڈم اور سکھوں نے خالصتان کے حق میں ریفرینڈم کروایا ہے اور اس میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالا اور سب نے اپنے آزاد وطن خالصتان کا مطالبہ کیا اور اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اس ریفرینڈم کو کروانے کی اجازت دی، اس کے باوجود کہ وہاں پہ بھارتی حکومت، بھارتی ہائی کمشنر اس کو اپوز کر رہے تھے اور مسلسل برطانوی حکومت سے کہہ رہے تھے کہ یہ پروگرام انعقاد پذیر نہیں ہونا چاہیے، خالصتان کے حق میں ریفرینڈم کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات پہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن حکومت برطانیہ نے انڈین درخواست کو مسترد کیا، نہ صرف مسترد کیا بلکہ سکھوں کی جو تنظیم تھی ان کی درخواست قبول کی اور باقاعدہ طور پہ ایک سرکاری عمارت الزبتھ 2 جس کو کہتے ہیں، ایک ہال ہے وہاں پہ، سرکاری عمارت ہے، وہ دیا گیا اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کل سارا دن سکھوں نے اپنے خالصتان کے حق میں ووٹ دیا۔ اور اس کے مزید کیا چیزیں تھیں، ایک نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جو خالصتان کا سکھوں نے جاری کیا ہے، نیا نقشہ جاری کیا ہے اور اس میں پنجاب ہے، ہماچل پردیش ہے، یہ سب کے سب علاقے جو ہیں یہ نئے جو خالصتان کا ملک ہوگا یہ اس کو مینشن کریں۔ یہ یلو نشان جتنا بھی نظر آ رہا ہے جی، یہ سارے کا سارا خالصتان ہے۔ اس میں جو اصل اس نقشے کی ایک اور بھی فائدہ جو ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا اور اسی لیے چائنا جو ہے اس پہ خاموش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماچل پردیش چوئی صاحب اگر خالصتان آزاد ہوتا ہے، ہماچل پردیش اس کا حصہ ہوتا ہے، تو تبت کا علاقہ جہاں پہ انڈیا اس وقت دراندازی کرتا ہے وہ دلائی لاما اور اس ایلیمنٹ کو لے کے، تو وہ ساری کی ساری باؤنڈری ہوگی خالصتان کی اور انڈیا کے ساتھ اس کی باؤنڈری نہیں ہوگی، پھر خالصتان اور چائنا کی باؤنڈری آ جائے گی۔ پھر ایک اور اس نقشے کے مطابق اگر یہ منظور ہوتا ہے تو جو کشمیر کا معاملہ ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کی سرحدیں بھی زمینی راستہ انڈیا کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، نیپال کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ اس وقت ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں لندن سے براہ راست سکھ رہنما دوبندر جیت سنگھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، تھینک یو آپ نے مجھے ایئر پر لیا، سو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ اچھا جی دوبندر جیت جی، یہ بتائیں کہ کل کا جو ہوا ایونٹ جی، اس میں اس کا آئینی اور قانونی حیثیت، اس کی لیجیٹمیسی کیا ہے؟ جی لیجٹمیسی اس کی میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کا اور سارے ایون پاکستان جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سبھی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں کہوں گا کہ میری تھوڑی سی اردو جو ہے وہ کمزور ہے، میں پریفر کروں گا کہ اگر میں پنجابی میں بات کروں۔ نہیں پنجابی چاہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بالکل، میں سارے پاکستان دی عوام دا جڑا بہت بہت دھنواد کرنا چاہنا اور خاص طور تے جنہ بھی پاکستان دا میڈیا جنہ نے ساتھ دیتا، جنہ نے رپورٹنگ کی، خاص طور تے پاکستان دے میڈیا نو میں ودائی بھی دینی چاہنا کہ ایسا میڈیا، نرپکھ میڈیا جنہ نے پک پات تو رہت ہو کے جڑی ایدے تے رپورٹنگ کیتی آ، میں تہاڈا سارے دا شکر گزار ہاں جی۔ جڑی تسی گل کیتی اس تو بعد ریفرینڈم دی لیجٹمیسی دی، دیکھو یہ نان بائنڈنگ ریفرینڈم ہے اور یہ لئی پنجاب ریفرینڈم کمیشن بنایا گیا جیڑا اس گل دے اوتے مہر لائے گا کہ جدوں ریفرینڈم ہویا سٹارٹ تو لے کے اخیر تک جڑا ریفرینڈم ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل لوز جڑا آ اونوں فلفل کردا ہے اور او دے انکول جڑا ریفرینڈم سارا ریفرینڈم ہویا جی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ دسو کہ دن آپ نے جو سوچا ریفرینڈم کروایا 31 اکتوبر کو، اور 31 اکتوبر کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ 1 جون سے 10 جون 1984 کو اندرا گاندھی، اس وقت کانگریس جماعت تھی، ہندوؤں کی جماعت،
انہوں نے ایک ہندوانہ نظریہ اختیار کیا اور گولڈن ٹیمپل جو کہ آپ لوگوں کا مقدس ایک کیا کہنا چاہیے مذہبی عبادت گاہ ہے، وہاں پہ فوج کشی کی اور 1 جون سے 10 جون تک فوجی آپریشن کیا، خونی آپریشن، نہ بچوں کو معاف کیا نہ خواتین کو معاف کیا، قتل و غارت گری کی۔ نہیں میں تھوڑا یہاں پر جڑا ہے میں تمہیں کریکٹ کر دوں کہ 31 اکتوبر نو جدوں جڑی اس سمے اندرا گاندھی دا جدو قتل ہو جاندہ اس تو بعد 31 اکتوبر وہ دن سی جس دن دلی دا سکھاں دا جینوسائیڈ جڑا ہے وہ انڈین سٹیٹ نے سٹارٹ کیتا، اور 31 تاریخ وہ تاریخ سی جس دن سکھاں دے گھراں دے اوتے مارکنگ کیتی گئی کہ یہ گھر نے جڑے اسی کل نوں فوکنے نے، جڑے گھر نے یہ اسی برباد کرنے دے انہاں دا جینوسائیڈ کرنا ہے۔ اور اودے نال میں ایک جڑی تھوڑی جی ضرور تانوں درخواست جاں کہہ لو کہ میں تانوں بےنتی کرنی چاہنا کہ جڑا ریفرینڈم ہے 31 اکتوبر تو ہجے ریفرینڈم دا آغاز ہویا ہے۔ آج 31 اکتوبر کل ریفرینڈم دی سٹارٹنگ ہوئی ہے، ہن یہ ریفرینڈم لنڈن دی دھرتی تو شروع ہو کے پوری دنیا دے وچ جائے گا۔ اچھا اگلا پلان کتھے ہے جی ریفرینڈم دا؟ اگلا پلان یہ ہے کہ ہن 31 اکتوبر نو لنڈن جڑا ایریا آ اوتھے ریفرینڈم لنڈن کوئین الزبیتھ سینٹر جڑا تسی پہلا ہی آلریڈی مینشن کر دتا کہ یو کے دی سرکار دا جڑا شیئر ہولڈر جڑا دوسرا سینٹر ہے گا، سو ایتھوں سٹارٹ ہو گیا ہے۔ لنڈن دے جڑی لوگ نے انہوں نے کافی شمولیت کی، سٹل جڑا لنڈن دے وچ بھی ہجے ہور کوریج ہوئے گی۔ اس تو بعد جڑا برمنگھم دے وکھو وکھرے سٹیز جڑے وہ کور کیتے جان گے، جویں جویں ریفرینڈم کمیشن جڑا ہے سانوں ہدایت کرے گا اسی ہی طریقے نال وکھو وکھری جگہ دے اوتے جڑا پولنگ سٹیشن جڑے لا کے ووٹاں اکٹھیاں کیتیاں جانگیاں، سو لوکاں نوں موٹیویٹ کیتا جائے گا۔ سو بہت سارا ہنگارا جڑا ہے لوکاں وچ آیا، اور لنڈن جڑا ہے ایتھے تقریباً لوکاں دے وچ اینا اتشاہ اینی ایکسائٹمنٹ سی کہ دوسرے شہراں تو بھی لوگ کوچاں بھر کے آئے اپنیاں ووٹاں کہ اسی لنڈن جا کے جڑا کک سٹارٹ جتھوں ریفرینڈم سٹارٹ ہو رہا ہے اس دن اسی ضرور شمولیت کرنی ہے۔ حالانکہ ریفرینڈم ہجے یو کے دے اور باقی یورپ دے حصیاں دے وچ ہن جانا شروع ہو جائے گا ہولی ہولی۔ اوکے جے صاحب۔ سردار صاحب یہ جو ہندوستان کے اندر جو علاقے ہیں جدھر آپ خالصتان کی ریاست اور جس کے لیے آپ ریفرینڈم کرا رہے ہیں وہاں بھی اس کی کوئی شکل ہوگی کہ عوامی رائے عامہ جو ہے اس کا اظہار ہو اسی طرح، یعنی آن لائن یا فزیکلی؟ اور جتنی قربانی آپ لوگوں نے دی ہے دلی میں، جس طرح نسل کشی کی گئی اور جس طرح پنجاب کے اندر مظالم بڑھائے گئے اور جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے باقی علاقوں میں، تو کیا ہندوستان میں ایسی فضا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے مینیفیسٹیشن ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر ایسٹ پنجاب میں ہو؟ جی بالکل جی، پنجاب دے وچ جڑا یہ ریفرینڈم ہے وہ جدوں پنجاب دیاں ودھان سبھا دیاں الیکشن ہونیاں اودے نال آلریڈی جڑا ہے سکس فار جسٹس والوں یہ اناؤنس کیتا گیا جس سمے وہ الیکشن ہونیاں اودے پیرلل جڑا اسی یہ ریفرینڈم کرواواں گے، اور پنجاب دے وچ یو ویل سی کہ اتنے فزیکلی طور دے اتنے پولنگ سٹیشن لگن گے اور ریفرینڈم ہوئے گا پنجاب دے وچ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تے اپنا سردار صاحب آپ نے جو یہ نقشہ جاری کیا خالصتان کا، اس میں جودھ پور ہے، بیکانیر ہے اور گنگا نگر پنجاب ہے، اس میں پھر پورا بھٹنڈا ہے، لدھیانہ ہے، چندی گڑھ ہے، شملہ ہے اور ہماچل پردیش بھی اس میں شامل ہے، ہریانہ شامل ہے۔ تو اس کا فائدہ خالصتان اگر بنتا ہے تو اس کا فائدہ چائنا کو بھی ہوتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی جو محکوم قوم ہے اس کو بھی ہوتا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی آپ کوئی مدد لے رہے ہیں اس سلسلے میں؟ بالکل جی، ریفرینڈم جس سمے ہو جائے گا اس تو بعد جدوں یو این دے وچ کلیم جانا اسی ہر دنیا دے ملک نو جڑا ہے کانٹیکٹ کران گے، اسی چائنا نو کانٹیکٹ کران گے، اسی پاکستان نو کانٹیکٹ کران گے، اسی امریکہ نو کانٹیکٹ کران گے، اسی دنیا دے کوئی بھی ملک جڑا جتھے بھی دنیا واسی اسی ہر ملک دے کول جاواں گے کہ ساڈا ریزولوشن سکھ جڑا ساڈے نال بھارت دے وچ ہویا، اسی اپنی آزادی چاہتے ہیں، اسی ہر ملک نو کانٹیکٹ کریں گا، ناٹ اونلی چائنا، اسی سارے رشیا تائیں جڑی ہے اسی اپروچ کران گے، یورپ دے سارے کنٹریز دے کول اسی جاواں گے۔ اچھا سردار صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کل کتنے لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں لمبی لائنیں لگی ہوئی، ہزار بندہ نکلا آپ کا۔ اور نمبر 2، آیا یو این کے کوئی آبزرور یا ان کے کوئی انفارمل یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو،
जो लोग अपने हकूक के लिए निकलते हैं, तो आया उनके कोई लोगों ने ऑब्जर्व किया है, रिकॉर्ड किया है? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਲੋਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡੇਨ ਵੋਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਪੇਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਨੋ ਕਾਫਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਟ ਕੋਟਰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਹਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ रखती है। बिल्कुल अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।